سيدي يا حبيب الله وأقبل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله قربان میں کی بخشش پر قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے آنے والے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے پانے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی جی منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ رحمت کیسی رحمت ہے وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں غارے ہیرا کی حلوت ہو یا جلوت قربت او ادنا غارے
ہیرا کی حلوت ہو یا جلوت قربتی او ادنا، سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد، بلایا نہیں، سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد، بلایا نہیں۔ اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پہ ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سامعین احتشام، اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المسلمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا تو چند اشعار بے مثل محبوب کی، بے مثل ذات کی نظر۔ تو سامعین ذی وقار، آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں یہ ہے شان صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اسی نسبت سے آپ کے سامنے میں نے 19واں پارہ سورہ النمل کی آیہ نمبر 59، یہ 19ویں پارہ کی آخری آیہ مقصہ ہے، اس کے بعد سے 20واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں دو جملے ہیں، دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے محبوب کو، فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محبوب اپنی زبان اقدس سے ذرا اپنے خالق مالک پروردگار کا شکر ادا کرو۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور جو آپ کے یار ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، ان پر اللہ کا سلام ہو، ان پر اللہ کا۔ ہم ایسے نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر، محبوب کی آل پر اور محبوب کے صحابہ پر سلام پڑھا ہے۔ یہ 19واں پارے کی آخری آیت کا سب پڑھ کے 59 نمبر آیت ہے۔ میں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، صاحب تفسیر مسخری، باروایت امام مالک اور باروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقصہ جو ہے یہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کتنا عظیم عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جس پر اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب کے غلام بھی اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور یہ نص قرآن ہے، اور اسی میں ہم سب کے لیے بخشش کا سامان ہے۔
کتنے کریم الفاظ ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. Please declare all praise belongs to Allah and compliments to His chosen devotees. محبوب اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور محبوب جو آپ کے صحابہ ہیں یہ میرے چنے ہوئے ہیں، ان پر میرا سلام ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو سامعین، یہ شام آج بڑا جدید دور ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بامراد ہو جاؤں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی بڑی اچھی گزرے، مجھے است و وقار مل جائے، مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، مجھے قلبی اور روحانی سکون مل جائے. اور اس کے لیے مختلف نظریات ہیں، مختلف خیالات ہیں، راستے مختلف ہیں، منزل ایک ہے. کوئی کہتا ہے کہ مالدار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی کاروبار اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیم و زر والے اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ نوکری والے اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امیر اچھا، کوئی کہتا ہے مشیر اچھا، کوئی کہتا ہے وزیر اچھا. لیکن ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے در کا فقیر اچھا، سب سے اچھا اللہ کے محبوب کے در کا فقیر ہے. اس لیے یہ جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے یہ تو ختم ہو جانی ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں، آج وزیر ہے کل کو اسیر ہے، کل کو وہ جیل میں ہوتا ہے. بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں اتر نہیں جاؤں گا، وقت کم ہوتا ہے میرے پاس. آج وزیر کل کو اسیر، آج تخت پر کل تختے پہ. آپ کے سامنے وزیر اعظم کو بھی لٹکایا گیا. تو یہ ظاہری ساجدہ ٹھاٹ باٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آقا کریم کے در کی غلامی دنیا کی بادشاہی سے افضل ہے. سرکار کے در کی گدائی دنیا کی شاہی سے افضل ہے. اس لیے کامیاب اور بامراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کی غلامی عطا فرما دی ہے، وہ کامیاب اصل دیکھا جائے تو یہ سلسلہ بڑا عظیم ہے. کوئی کسی کی غلامی میں جا رہا ہے، کوئی امریکہ کی غلامی میں، کوئی چائنا کی غلامی میں، کوئی رشیا کی غلامی میں. لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ وہ ہیں جو صاحب اللہ کی غلامی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو سرکار کی غلامی میں آ گیا وہ افضل و اعلیٰ بن گیا. میری بات نہیں ہے. چوتھا پارہ پڑھیے سورہ ال عمران کے آیت نمبر 110 ہے. مَا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. جتنی اب تک امتیں آئی ہیں نا دنیا میں، میرے محبوب کی امت سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. کسی چیز کو دیکھ لیں اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے. اور میرے آقا کریم کا فرمان ہے، مدارج النبوت میں حدیث موجود ہے، شاہ عبداللہ حکمت سے دہلوی بھی نقل کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. سب سے بعد میں آنے والے نبی سب کے امام بن کے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے تمام امتوں سے جنت میں جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے تو سب کچھ بنایا ہے. یہ دنیا جو بنائی ہے نا اپنے محبوب کی محبت کی خاطر بنائی ہے. لولا لما اظہرت ربوبی، حدیث قدسی ہے، محبوب اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا میں نے ربوں نے کہا اظہار ہی نہیں کرنا تھا. اور قیامت کا 50,000 سال کا دن بنایا تو اپنے محبوب کی عظمت کے لیے بنایا. وہ نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے، میرا محبوب وہاں بھی امتی امتی فرما رہا ہوگا. کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا آن ہے. اور دیکھیں، کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا
کسی کو کلمہ اس کے دادا نے پڑھایا، کسی کو کلمہ امام صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی خطیب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی عالم نے پڑھایا، کسی کو کسی محدث نے پڑھایا، مفسر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ شہنشاہ جیلان نے پڑھایا، شاہ جیلانی نے پڑھایا، کسی کو مجدد الافسانی نے پڑھایا، کسی کو داتا علی حجویری نے پڑھایا، کسی کو خواجہ اجمیری نے پڑھایا، کسی کو گولڑے کے تاجدار نے پڑھایا، کسی کو پیر سید جماعت علی شاہ لسانی نے پڑھایا، لیکن کسی کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دادا جان ہیں وہ حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ان سے، النعمان بن مرزبان۔ کسی کو کلمہ عثمان غنی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ فاروق اعظم نے پڑھایا، کسی کو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا۔ میں قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت پر تمہیں کلمہ محبوب کبریا نے پڑھایا۔ شان صحابہ کرام کے اوپر بات کر رہا ہوں، تمہیں کلمہ اللہ کے محبوب نے پڑھایا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا، حدیث سنی تو صاحب حدیث سے سنی، جنہوں نے نماز پڑھی تو زلف محبوب کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔